ناظرین، ڈیلی ہم آپ کے لیے خوابوں کی سچی اسلامی تعبیر لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور آج میں آپ کو بتا رہی ہوں خواب میں 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات دیکھنا کی سچی تعبیر۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالیں۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو کسی مشکل پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاسدین کے حسد سے، شیطان مردود کے شر سے، بد نظر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں کریں اور آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا باعث بنیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتا رہی ہوں خواب میں 15 شعبان کی شب یعنی رات دیکھنا کی سچی اسلامی تعبیر۔ تو چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں۔ انفارمیٹیو لگے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، اگر کسی نے خواب میں 15 شعبان کی شب یعنی رات دیکھی ہے تو بہت اچھا مبارک خواب ہے، دین میں استقامت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر کسی صاحب خواب نے شب بارات میں خود کو عبادت میں مصروف دیکھا ہے خواب کے اندر، تو عاقبت بخیر ہو، تمام دینی اور دنیاوی مقاصد پورے ہوں اور خاتمہ ایمان پر ہونے کی تعبیر ہے۔ ناظرین، اگر کسی نے خود کو اس شب میں سوتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر، یا خود کو دنیاوی کاموں میں مصروف دیکھا ہے، تو رزق میں کمی، دین میں کمزوری اور آخرت میں نقصان اٹھانے کی تعبیر ہے۔ ناظرین، 15 شعبان کی رات کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، مگر کوئی خاص عبادت یا عمل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہاں نفلی عبادت کا بے پناہ ثواب ہے۔ تو جتنی چاہیں آپ عبادت کریں، کیونکہ اس سے آپ کو ثواب ہی ملے گا، آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں ہی لکھی جائیں گی۔ باقی اس رات کی اہمیت اور فضیلت حدیث مبارکہ سے ثابت ہو چکی ہے۔ ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اس رات جاگو، عبادت میں مصروف رہو، اور ایک جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دے گا سوائے 5 لوگوں کے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلے نمبر پر کافر یعنی کہ مشرک، دوسرے نمبر پر بغض اور کینہ رکھنے والے کو، اور تیسرے نمبر پر اپنی پاجامہ یا شلوار کو نیچے لے جانے والے کو، یعنی کہ تکبر کی وجہ سے جو نیچے رکھتا ہے۔ چوتھا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، یعنی کہ جس نے ماں باپ کا دل ریزہ ریزہ کیا ہو دکھ تکلیفیں دے کر۔ 5واں وہ جو مسلسل شراب پیتا ہے۔ تو یہ 5 لوگوں جو ہیں یہ بخشے نہیں جائیں گے، باقی تمام امت مسلمہ جو ہے وہ 15 شعبان کی رات بخش دی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس رات زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمانی حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔